أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم، اس سے پہلے دعائیں ہیں جو ہم نے کل پڑھی، اور قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے اپنے بندوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اگر ہم ان دعاؤں پہ غور و فکر کریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں، تو غور و فکر سے ہمیں دعا کی تعلیم ملتی ہے، ان دعاؤں سے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ فاستجابہ سے پہلے دعائیں ہیں، ایک نظر ہم ان دعاؤں کو دیکھیں تو ساری دعائیں اللہ کی صفت ربوبیت سے شروع ہو رہی ہیں۔ ربنا 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 ربنا، تو یہ صفت ربوبیت وسیلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگنے کے لیے، اس کے تک پہنچنے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے اس کی صفات کا وسیلہ اختیار کیا گیا۔ ربنا صفت ربوبیت کا واسطہ، حوالہ، وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگا گیا۔ اور پھر اس میں یہ بار بار جو تکرار آئی ہے، ربنا ربنا ربنا، اس تکرار کے اندر تضرع کا اظہار ہے، گریہ زاری ہے، اللہ سے رو رو کے مانگا گیا ہے بار بار۔ یہ ربنا کی تکرار اللہ کے قرب کے ذریعے ہے، اللہ کے قرب کے واسطے ہے۔ اور پھر اس میں اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، اس میں اعتراف ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، عاجزی ہے۔ تو یہ وہ ساری تعلیمات ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ عاجزی، اپنی حاجتوں کا بیان، محتاجی کا بیان، فقر کا بیان، ناتوانی کا بیان، اور اللہ پر اعتماد کا بیان، اظہار۔ اور یہ انک لا تخلف المیعاد میں اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے کہ جتنے اللہ کے وعدے ہیں مومنوں کے ساتھ سب سچے ہیں۔ جب انسان
اس اعتماد اور یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو پھر آگے جواب آتا ہے فاستجاب لہم. فا جو ہے نا فوری طور پر، کوئی لیٹ نہیں. فاستجاب، اور الف سین تا جو ہے نا مبالغے کے لیے، تاکید کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی، ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور اس سے پہلے ہی انک لا تخلف المیعاد سے پہلے ہی دعائیں قبول ہو گئی. فاستجاب لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. ربهم، ان کے رب نے، ربنا کہہ رہے تھے نا، ربنا. تو جب انسان کہتا ہے ہمارے رب، تو اللہ سے تعلق بنتا ہے نا، وہ کنیکشن جڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ربنا کہہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ربط ہوتا ہے، جوڑتا ہے وہ. تو اس ربط کو، اس کنیکشن کو ہم یقینی بنا لیں، یقینی بنا لیں کہ کنیکشن ہمارا جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا. کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ہم نے تو ہاں جی ساکٹ میں لگایا ہو اپنا اڈاپٹر، لیکن بٹن آن ہی نہ کیا ہو، وہ اس ساکٹ میں ہی کچھ نہ ہو، اس کا آگے کنیکشن ہی نہ ہو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ چارجنگ ہو رہی ہے اور اس میں کرنٹ ہی نہ ہو. اور صبح جب آنکھ کھلے تو بیٹری زیرو. یہ تو صبح کی آنکھ کھل گئی نا، ایک موت کی بھی نیند ہے. اس کے بعد اگر آنکھ کھلی اور دیکھا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو پھر اس کا تو احاطہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس زندگی میں اس نیند سے پہلے، جس کے بعد پھر قیامت کو اٹھنا ہے، ہم اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لیں ربنا کے ساتھ. فاستجاب لہم، بس اللہ نے ان کے رب نے، ربهم، اب اللہ نے تاکید کر دی. وہ ربنا کہہ رہا تھا، ربهم نے ان کی دعا قبول کی، ان کے رب نے. اور ساتھ ہی اعلان یہ کر دیا ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم. انی، بے شک میں، یہ یا متکلم کا ہے انی کے اندر. لا اضیع، لا نافیہ ہے، نہیں. اضیع فعل مضارع ہے، ضائع کرتا. عمل عامل، عمل کرنے والے کو، عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ تم نے عمل کیا ہو اس کا اجر نہ ملے. منکم، تم میں سے کسی کا بھی، پھر تاکید کے ساتھ آیا، من ذکر او انثی. اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ سارے خطاب میں عورتیں اور مرد شامل ہیں، لیکن یہاں پہ عورتوں کی تسلی کے لیے، ان کی اہمیت بتانے کے لیے، اور ان کو بھی یہ جتلانے کے لیے کہ نہ کسی مرد کا نہ کسی عورت کا عمل اللہ ضائع کرتا ہی نہیں، اس کو ضرور ثواب دیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. یعنی مرد اور عورتیں برابر ہیں. بعضکم من بعض، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے انتظامی امور کے لیے. بعضکم من بعض، یعنی تمہارے مرد مثل نسائکم ہیں، یعنی عورتیں اور مرد کے اعمال برابر ہیں اطاعت میں.
اللہ کی فرما برداری میں جیسے مردوں کو اجر و ثواب ملے گا ویسے ہی عورتوں کو ملے گا، اس میں کوئی فرق نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ سب کے سب ایک جنس سے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، اور حوا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے پیدا کی، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، ایک دوسرے سے ہو، بعضکم من بعض، تو تم دونوں مکلف ہو عمل کے، دونوں کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے، اس لیے فرمایا بعضکم من بعض، نہ کسی مرد کا نہ کسی عورت کا عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ فالذین ہاجروا، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، بس جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، عورتوں نے مردوں نے، وَأُخْرِجُوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ اب ہاجروا اور اخرجوا میں فرق ہے، ہاجروا کا معنی ترک کرنا، چھوڑ کے آ گئے اپنا وطن، اپنی مرضی ان کی داخل تھی تاکہ ایسی جگہ پہ آ جائیں جہاں پہ وہ شریعت پہ آسانی سے عمل کر سکیں، یہ ہجرت ہے۔ وَأُخْرِجُوا، نکالے گئے، یہ کہ ان کو کافروں نے مجبور کیا نکلنے پر، اپنا وطن چھوڑنے پر نکالا گیا ان کو۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اور کس وجہ سے نکالے گئے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی اطاعت میں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہی قصور تھا ان کا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جن کو ایذا دی گئی، کافروں نے جن کو اذیتیں پہنچائیں ان کے ایمان کی وجہ سے تاکہ ان کو مرتد کر دیں، وَقَاتَلُوا، اور ان سے لڑے، وَقَاتَلُوا، اور وہ لوگ اللہ کے دشمنوں سے لڑے، قتال کیا انہوں نے، وَقُتِلُوا، اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ ان کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا، کسی کا ذرہ برابر عمل ضائع نہیں ہوگا، آگے اس کی تفصیل آئی، ہجرت، اللہ کی راہ میں قتال، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیا جنہوں نے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ، اللہ کا وعدہ ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، ضرور بضرور، لام تاکید کا، نون تاکید کا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ جو ہم نے پہلے آیت پڑھی، من زحزح عن النار، تو آگ سے بچایا جائے گا جس کو، وہ کون ہے؟ جن کے اللہ نے گناہ معاف کر دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جن سے اللہ کا وعدہ ہے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پہلے ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور یہاں پہ اس کی تفصیل آ گئی کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور ہم داخل کریں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ثواباً،
یہ اجر و ثواب ہے اللہ کی طرف سے، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ عند اللہ کا جو ہے نا، یہ اس ثواب کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اپنے پاس سے دے گا، اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے ساتھ ہی فرمایا واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے پاس حسن الثواب ہے، حسن الجزا ہے۔ اور یہ ہر اس عمل کرنے والے کے لیے پوری یہ آیت ہے جو اللہ نے دعا قبول کر کے ان سے وعدہ کیا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور اس سے پہلے دعاؤں کا ذکر ہے، اور یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ دعا جو ہے نا یہی عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فاستجاب لہم میں یہ سب مومنوں سے وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ دور نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ پوچھے میرے بارے میں اسے بتاؤ میں دور نہیں قریب ہوں، جب بھی مجھے بلائے گا میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں بھی بلاتا ہوں، میری بات بھی تو سنو۔ اللہ فرما رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں بھی بلاتا ہوں، میری بات بھی سنو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر ہی تم رشد پر ہو، ہدایت پر۔ تو یہ اللہ کی عبادت ہے دعا، اور اللہ کا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہر عبادت دعا ہے، ہر دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ ہم نے پچھلی یہ جتنی یہ مومنوں کی دعائیں پڑھی اس میں ربنا ہے، ربنا ربنا، اور جہاں بھی ذکر دعا کا آتا ہے، مانگنے کا آتا ہے، اللہ اپنے سے مانگنے کا کہتا ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف گائیڈ کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا بھی شرک ہے، عبادت ہے، دعا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وہی قاضی الحاجات ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اب دعا کی شرائط ہے جو احادیث میں آئی ہیں، جو قرآن میں، سب سے پہلی جو ہے نا اخلاص للہ، صرف اللہ سے۔ جیسے سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَادْعُوا اللَّهَ، کس سے دعا مانگو؟ اللہ سے۔ مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کے سوا کسی سے نہ کسی رسول سے، نہ کسی ولی سے، نہ کسی کی قبر سے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، جو کافر ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، کافر ناپسند کرتے نہیں اللہ سے مانگنا، تم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 14، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اخلاص ہو دعا میں، خالص اللہ کے لیے۔ اور دوسری بات کہ انسان کا کھانا پینا حلال کا ہو،
سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے۔ صحابی کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہوں تو انہوں نے اللہ سے مانگ کے اے اللہ کے رسول میرے لیے آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے، یعنی اللہ بنانے والا ہے، رسول نہیں۔ صحابی کی بات سے پتہ چل رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو انہوں نے مطالبہ بھی کیا کہ جو بھی میں دعا مانگوں میری قبول ہی ہو، رد نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے نسخہ بتا دیا، فرمایا اطب مطعمک، اپنا کھانا حلال کا رکھو، لقمہ نہ جائے حرام کا، کہ جو شخص حرام کا لقمہ ڈالتا ہے اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ جب انسان حرام کا لقمہ کھاتا ہے 40 دن کا نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھ قبول ہی نہیں، دعا ہے نا، وہ بھی عبادت ہے نا، کوئی عبادت حرام کھانے والے کی قبول نہیں، نہ اس کا حج، نہ اس کا زکوٰۃ، نہ اس کے صدقات۔ ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم شکوہ ہوتا ہے نا دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے دیکھیں ہمارے اندر ہے رکاوٹ، اس کو دور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بتائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له۔ اب یہ دعا کی قبولیت کے سارے ارکان اس کے اندر جمع ہیں۔ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، سفر کی وجہ سے غبار میں اٹا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں خالی لوٹا دوں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے میرا بندہ، اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ لیکن یہ بندہ مسافر بھی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر رہا ہے، اور اپنے رب سے مانگ رہا ہے یا رب یا رب، وسیلہ رب کا ہی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام، جو کھایا اس نے وہ حرام، جو پیا اس نے وہ حرام، جو پہنا اس نے وہ حرام، جو اس کا جسم گوشت پوست خون بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ۔ تو یہ پاک کھانا، پاکیزہ، طاہر، حلال کمائی کرنا، اس کا اتنا اثر ہے انسان کے اوپر۔ اسی طرح جو دعا کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے عدم ثقہ، یقین ہی نہیں ہے کہ دعا قبول ہو۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے جب دعا کرو تمہیں یقین ہو کہ میری دعا قبول ہے، اور یہ بھی جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ اللَّهِ، جب دعا مانگ رہے ہو دل کہیں اور ہے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا مانگنی ہے دل کو بھی حاضر کرنا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، دل میں خشوع ہو، یقین ہو۔ اگر غافل ہے دل، کہیں اور بھٹک رہا ہے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔
ہماری نمازوں میں لذت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ نماز میں حاضر نہیں ہوتے. ہم اس کی کوشش کریں دلوں کو حاضر کریں نماز میں. دعا ہے نا, نماز دعا ہے, نماز عبادت. ہر عبادت میں اپنا دل حاضر کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں, پھر دعا قبول ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مسلمان کی ہر دعا یہ مقبول ہے. جو بھی اسلام مسلمان دعا کرتا ہے اس میں گناہ نہیں ہے, اس میں قطیعت الرحم نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کے 3 صورتیں ہیں. ہر دعا مقبول ہے, یہ آپ کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے. ہر دعا, مومن کی ہر دعا قبول ہے. اس نے حلال کا کھایا ہے, حلال کا پہنا ہے, اخلاص سے عبادت کرتا ہے, دل بھی حاضر ہے, دعا مانگ رہا ہے خشوع و خضوع یقین کے ساتھ, اس کی دعا قبول ہی قبول ہے. اور اس کی قبولیت کی 3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جو وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ان يعجل له دعوته, جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کو فوری دے دیا. دوسرا یہ ہے وَإِمَّا يَدَّخِرُهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے کہ اس کا ثواب قیامت کے دن دوں گا. جو وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس وقت دنیا میں نہیں دیتا, آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس دعا کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. جو مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دیکھتا ہے, حکمت ہے اس کی کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت ٹال دیتا ہے. یہ 3 صورتیں ہیں. تو کسی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں بتائی ہیں. تو اللہ کے ہاں دعا قبول ہی قبول ہے. اس لیے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.